اور غیب کا علم نبی کے پاس ہونا یہ نبی کی عظمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھا کر آئے ہو، جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ اپنے گھروں میں چھپا کر آئے ہو کہ شام کو ہم نے یہ کھانا ہے، مجھ عیسیٰ کو وہ بھی پتہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ آج تم نے ساگ پکایا ہے، آج تم نے آلو پکائے تھے، آج تم نے پالک پکائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے کہ کھا کر کیا آئے ہو، گھر میں ذخیرہ کر کے کیا آئے ہو۔ یہ غیب کا علم اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور حضرت عیسیٰ کی اس شان کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اب یہ ایسی باتیں تھیں جو بچوں کو بڑا مزہ دیتی ہیں کہ ایک بندہ ہو مٹی سے پرندے بنائے پھونک مارے اڑ پڑیں، ایک بندہ ہو کہ بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرے اللہ ان کو شفا دے دے، ایک شخص ہو جو غیب کی خبریں بتاتا ہو۔ پھر بچے آتے تھے آ کر پوچھتے تھے جناب عیسیٰ یہ تو بتاؤ آج بھلا ہم نے کیا پکایا تھا۔ حضرت عیسیٰ بتاتے تھے آج تم نے یہ پکایا ہے، اچھا یہ تو بتاؤ میری امی نے ہم سے کیا چھپا کر رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے شام کو تمہیں یہ دے گی، لیکن اس نے یہ چیزیں چھپا کر بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اب بچوں کا ہجوم اکثر حضرت عیسیٰ کے ارد گرد رہتا تھا۔ بنی اسرائیل کے چھوٹے بچے حضرت عیسیٰ کے پاس آتے تھے، آپ سے غیب کی خبریں سنتے، آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ بالآخر بچے گھر جا کر تنگ کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اور جا کر کہتے تھے امی مجھے پتہ ہے یہ چیز ہمارے گھر میں کھانے کی پڑی ہے اور تم نے چھپائی ہوئی ہے ہمیں نہیں دی۔ اب والدین پوچھتے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ تھا، تمہارا باپ رات کو اندھیرے میں لے کر آیا اور میں نے چھپا دیا کہ بچوں کو نہ پتہ چلے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ پھر بچے بتاتے تھے کہ وہ جو پیغمبر عیسیٰ ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، یہ باتیں ہمیں وہ بتاتا ہے۔ اب جب یہ ماحول پیدا ہوا بنی اسرائیل کے اندر کہ چھوٹے چھوٹے بچے جا کر گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کے پول کھولتے تھے اور بتاتے تھے کہ کیا کیا چیزیں تم نے ہمیں دی ہیں اور کیا کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اب بنی اسرائیل قوم نے مشورہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماذ اللہ ہمارے بچوں پر جادو کرتے ہیں اور ان کو جادو سکھا رہے ہیں اور غلط راہ پر غلط روش پر چلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے خراب ہو جائیں۔ انہوں نے میٹنگ بلائی اور اپنے بچوں کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ آج کے بعد تمام بچوں پر پابندی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس نہیں جائیں گے۔ اب بڑا مسئلہ ہو گیا، بچے بھی ادھر پریشان، حضرت عیسیٰ کی بچوں کے ساتھ دل لگی تھی وہ الگ سے پریشان۔ بچوں کو ایک کمرہ تیار کیا گیا، اس میں بند کر دیتے تھے، جو فارغ وقت ہوتا تھا بچے وہاں بند ہوتے تھے تاکہ یہاں سے بھاگ کر حضرت عیسیٰ کے پاس نہ جائیں۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ اے میری قوم تمہارے بچے چھوٹے آتے تھے میرے پاس، آج نہیں آئے، کل بھی نہیں آئے، اتنے 4-5 دن ہو گئے نظر نہیں آتے، کہاں ہیں؟ قوم نے کہا کہ بچے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا، اگر بچے نہیں ہیں تو اس کمرے میں کیا ہے؟ کیونکہ وہ عیسیٰ جو پیٹ میں چھپے ہوئے کھانوں کو جانتا تھا، کیا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بچے کہاں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بچے نہیں ہیں تو اس کمرے میں کیا ہے؟ اس قوم کے ایک شخص کے منہ سے نکلا کہ اس کمرے میں خنزیر ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر واپس آ گئے کہ خنزیر تو خنزیر ہی صحیح۔ جب شام کو انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ پھر بچے نہیں تھے، اس دروازے سے خنزیر باہر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یہ بتایا کہ وقت کے پیغمبر اور وقت کے رسول اور نبی کے ساتھ جو دھوکہ کرتا ہے میں اس کو کتنی بڑی سزائیں دیتا ہوں۔